बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरवत वलीम हूँ। अब इससे कुछ देर पहले तहरीक इंसाफ के सदर परवेज़ इलाही साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया है। ये तासुर दिया जा रहा है कि वो अपने घर से फ़रार हो रहे थे, फ़रार की कोशिश में उनको गिरफ़्तार किया गया और वो काफ़ी दिनों से अपने घर के अंदर मुक़ीम थे। बावजूद इसके कि एंटी करप्शन की टीम 2 बार उनके घर में छापा मार चुकी है और उस ताक़ुब के अंदर वो टीमें मौजूद थी मुख्तलिफ़ जगहों पर कि आज उन्हें फ़रार होने की कोशिश के अंदर गिरफ़्तार कर लिया गया और मुज़ाहमत भी हुई है। परवेज़ इलाही की गिरफ़्तारी के बाद अब ये बिल्कुल नविश्ता दीवार है। साफ नज़र आ रहा है कि जो खेल शुरू हुआ था वो अब अपने फ़ाइनल राउंड के अंदर दाखिल हो चुका है। ये एक अहम गिरफ़्तारी थी जिसके हवाले से सोचा जा रहा था कि अगर ये गिरफ़्तारी हो जाती है तो इसका मतलब बिल्कुल वाज़ेह होगा। पहली बात तो ये कि जो मुज़ाकरात के लिए बार बार कहा जा रहा था वो मुज़ाकरात अब नहीं होंगे। इसे गिरफ़्तारी के बाद ये बिल्कुल क्लियर हो गई ये बात कि अब मुज़ाकरात या एक टेबल पर बैठने वाला जो सिलसिला है ना सोचा जा सकता है ना ही उसकी तरफ जाया जा सकता है। तो अब फाइनल राउंड में परवेज़ इलाही साहब गिरफ़्तार हो गए हैं। इस वक्त पीटीआई का पूरा दारोमदार ये है कि अगर वो परवेज़ इलाही साहब वापस आते हैं या जेल के अंदर जाते हैं तो वो क्या फ़ैसला करते हैं। उनके इस फ़ैसले के ऊपर इस वक्त इन्हिसार मौजूद है। जो बचा कुचा अब या बची कुची पार्टी बाकी रह गई है। परवेज़ इलाही साहब के ऊपर बज़ाहिर तो ये है कि एंटी करप्शन के मुकदमात हैं, मगर ये तमाम मुकदमात चाहे वो किसी भी कारकुन के ऊपर थे या लीडर के ऊपर थे, ये उनके उस अदवार में क्यों नहीं आए। परवेज़ इलाही साहब के ऊपर बार बार ये बात की जा रही थी क्योंकि वो हमेशा से फ़ौज के बड़े हिमायती रहे हैं। वो असम्बली को तहलील नहीं करना चाहते थे, वो टकराव नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने बार बार ये हिदायत भी की थी, मशवरा भी दिया था कि प्लीज़ इस मामले से दूर रहें, इस तरह की चीज़ों में ना पड़ें जो कि नुकसानदेह हो सकती हैं। मगर ये तस्लीम नहीं किया गया और उसका नुकसान सब ने देखा कि इस वक्त तहरीक इंसाफ को किस सूरत के अंदर उठाना पड़ रहा है। अमूमी तासुर ये दिया जा रहा है कि मोनिस इलाही साहब जो हैं उनकी राय बड़ी अहमियत इख्तियार करती है और कुछ देर पहले उन्होंने लिखा भी कि किस तरह से मेरे वालिद को अरेस्ट किया गया मगर मेरे वालिद की तरफ से बिल्कुल वाज़ेह हिदायत है। मोनिस इलाही तो इस वक्त खुद लंदन के अंदर मौजूद है, वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है। लेकिन इस तरह के जब भी मामलात होते हैं बच्चे अपनी राय का इजहार ज़रूर करते हैं, चाहे फिर वो मोनिस इलाही हो या कुरैशी साहब के बेटे ज़ैन कुरैशी हों। मगर जो वालिद हैं जब वो बाहर आएंगे या वो अपना फ़ैसला सुनाएंगे तो हतमी फ़ैसला वही तस्वुर किया जाएगा। तो इसलिए परवेज़ इलाही साहब के ऊपर मोनिस इलाही की राय या उनकी सोच उनके लिए मुतासर क्यों हो सकती है तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा। परवेज़ इलाही साहब अपनी तमाम सियासी चालें खुद चलते हैं और हमेशा उन्होंने मोनिस को इस चीज़ के लिए कायल किया है बजाय इसके कि मोनिस की बातों पर परवेज़ इलाही साहब कायल हुए हों। तो इसलिए परवेज़ इलाही साहब का फैसला आखिरी और हतमी तस्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 2 फार्मूलाज हैं। एक तो ये लोग हैं जो पीटीआई के साथ मौजूद रहेंगे और दूसरी सफ़ में वो लोग हैं जो पीटीआई के साथ भी मौजूद नहीं है। साथ तो उन्होंने छोड़ दिया मगर पीटीआई का साथ भी उन्होंने छोड़ दिया। अब ये फार्मूला ये है कि 2 सियासी जमातें एक ही वक्त में जिनका जन्म होने जा रहा है। एक तो एक ऐसी तहरीक इंसाफ होगी जो कि माइनस के साथ आगे बढ़ेगी और ये मुमकिनात में शामिल है कि परवेज़ इलाही साहब जेल के अंदर रहें, कस्टडी में रहें या वो बाहर आके प्रेस टॉक करें। वो जो भी फैसला करते हैं अमूमी तासुर ये है कि परवेज़ इलाही साहब तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहेंगे। वो अपना रास्ता तो अलग कर लेंगे मगर तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहेंगे, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि असद उमर साहब हैं। तो ये जो लोग होंगे ये तहरीक इंसाफ के साथ आगे बढ़ेंगे एक माइनस फार्मूला के साथ। दूसरी तरफ जहांगीर तरीन साहब हैं जिनकी किंग्स पार्टी बनने जा रही है और किंग्स पार्टी एक ऐसी पार्टी होगी कि अक्टूबर के अंदर जब इलेक्शन हो जाएंगे तो अक्टूबर के अंदर जो गवर्नमेंट बनेगी उनके साथ इत्तेहाद करेगी ये किंग्स पार्टी और खुल्लम खुला इसके ऊपर मौजूदा इत्तेहादी गवर्नमेंट बात कर रही है कि हम लोग इस किंग्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करेंगे अक्टूबर के इलेक्शन के बाद। मगर जो दूसरी तरफ होगी जो माइनस फार्मूला के साथ तहरीक इंसाफ बनेगी वो अपोजिशन का किरदार अदा करती रहेगी। क्लियर मैसेज है कि नो मुज़ाकरात, नो डायलॉग, आपके साथ एक टेबल पे नहीं आया जाएगा। आपको ये तय करना पड़ेगा या तो आप वफादारी भी तब्दील करेंगे और पार्टी भी तब्दील करेंगे या सिर्फ आप अपनी वफादारी तब्दील करेंगे और पार्टी का हिस्सा रहेंगे। तो परवेज़ इलाही साहब तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहेंगे क्योंकि अब काफ लीग के पास जाने के लिए या वापस जाने के लिए उनके तमाम रास्ते इस वक्त बंद हो चुके हैं। इस वक्त परवेज़ इलाही साहब के अहल खाना तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, वो चीज़ें हमारे सामने भी आ रही हैं।
مگر شجاعت حسین صاحب ان کی فیملی کافی زیادہ خوش ہوگی، کیونکہ شجاعت حسین صاحب کے جو بیٹے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف ماضی میں جتنی بھی انتقامی کارروائیاں ہوئیں ان کے پیچھے پرویز الہی صاحب کا ہاتھ تھا، اسی لیے شجاعت حسین کیمپ ہے اس کے اندر اس وقت جشن کا سماں ہے اور ان کے بیٹے کافی زیادہ خوش ہیں۔ مگر جو پرویز الہی کی فیملی ہے وہ کافی زیادہ پریشان ہے، کیونکہ وہ بڑی کوشش کر رہے تھے ان کو بچانے کی، کافی زیادہ ان کو چھپا کے رکھنے کے باوجود بھی آج فرار ہونے کی کوشش میں ان کو اریسٹ کر لیا گیا ہے۔ اب دو چیزیں ہیں، پرویز الہی صاحب کے اوپر مقدمات لاہور کے اندر بھی ہیں، گجرانوالہ کے بھی اندر ہیں، لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کو لاہور رکھنے کی بجائے گجرانوالہ کی طرف لے کر جایا جائے گا، اور گجرانوالہ میں ان کو رکھ کے ایک دباؤ اسے کہیں، اس کو راضی نامہ کہیں، اس کی طرف لے جانے کی کوشش کی جائے گی۔ بڑی ایک اچھی ٹرم اس کے لیے آئی ہے گولڈن ہینڈ شیک، جس میں سے بہت سارے پی ٹی آئی کے لوگوں نے گولڈن ہینڈ شیک لے لیا اور عزت دار طریقے سے ایک پریس ٹاک کر کے نکل گئے جیلوں سے۔ تو اس میں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ وفاداری تبدیل کر رہے ہیں یا پارٹی تبدیل کر رہے ہیں، اٹ ڈزنٹ میٹر۔ مگر کہا جا رہا ہے کہ پرویز الہی صاحب بھی ممکن ہے کہ گولڈن ہینڈ شیک لینے کے لیے تیار ہو جائیں، مگر وہ تحریک انصاف کا حصہ رہیں گے۔ یہ بالکل ایک نوشتہ دیوار ہے جس کے اوپر بالکل ایک کلیئر کٹ ہمیں نظر آ رہا ہے، کیونکہ کاف لیگ کے اندر تو وہ واپس جانے والے نہیں ہیں۔ جو پنجاب کا کھیل ہے، عمومی طور پہ یہ تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے وہ سوچ رہی تھی کہ پنجاب ان کے ہاتھ میں ہے اور ان کے ہاتھ میں ہی رہے گا، مگر اب یہ مشکل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ پنجاب کے اندر ایک تو برادری سسٹم کا ووٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، دوسرا الیکٹیبلز کی سیاست پنجاب کے اندر بہت زیادہ ہے۔ الیکٹیبلز وہ کسی بھی پارٹی کے حصہ رہیں، وہ کسی بھی لیڈر کے ساتھ جائیں، وہ یہ میٹر نہیں کرتا کہ وہ لیڈر کا قد کتنا ہوتا ہے، بلکہ الیکٹیبلز کا ایک اپنا ووٹ بینک ہمیشہ سے ہوتا ہے، اور پنجاب کے اندر یہی سیاست ہے جو پنپتی ہے اور دہائیوں سے یہی سیاست چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ الیکٹیبلز کا اس وقت سارا دھیان، جو پہلے پریشان نظر آ رہے تھے، اب پرویز الہی صاحب کی گرفتاری کے بعد ان کو نظر آ گیا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے الیکٹیبلز جو ہیں وہ مخالف کیمپ کی طرف جانا پسند کریں گے، کیونکہ الیکٹیبلز جب اپنے ووٹر سے ایک ووٹ لے کر آتے ہیں تو ان کا سارا انحصار اس فنڈ کے اوپر ہوتا ہے، اس آشیرباد کے اوپر ہوتا ہے جو انہیں ملے گا، فنڈ کی صورت میں ملے گا، ترقیاتی منصوبوں کی صورت میں ملے گا، اور اسے اپنے وہ حلقے میں شیئر کریں گے، اپنے حلقے کی عوام کے لیے استعمال کریں گے۔ اس لیے الیکٹیبلز کا بھی جو جھکاؤ ہمیں بظاہر حقیقی طور پہ پی ٹی آئی کی طرف نظر آ رہا تھا، اب وہ ہمیں دوسری طرف ڈائیورٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے برادری سسٹم بہت زیادہ ہے پنجاب کے اندر، اور برادری بھی اسی طرف جاتی ہے جس طرف ان کا بڑا لے کر جایا جاتا ہے۔ تو اس سے کہا جائے کہ جی تحریک انصاف کا اگر اب بہت بڑا ووٹ بینک پنجاب میں تھا تو میں کہوں گی یہ بالکل غلط ہوگا۔ بہت ساری چیزیں اب یکسر بدل گئی ہیں، پرویز الہی صاحب کی گرفتاری کے بعد تو صورتحال کافی زیادہ بدل گئی ہے، تو ممکن نہیں رہا کہ اب وہ جماعت اس طرح سے اٹھ سکے جس طرح سے پہلے موجود تھی۔ اس وقت پاکستان کے اندر جتنی بھی میں کہوں گی عدم استحکام موجود ہے، اس میں سب سے زیادہ سفر ہماری عوام تو کر رہی ہے، مگر عوام کے اندر ہمارے طبقات ہیں، جس میں نوجوان طبقہ ہے، بوڑھے طبقہ ہے، بچوں کے ایک طبقہ ہے، خواتین کا ایک طبقہ ہے۔ سب سے زیادہ متاثر جو طبقہ ہو رہا ہے اس وقت نوجوانوں کا طبقہ ہو رہا ہے، اور کیونکہ ہمارے معاشی اشاریے کچھ زیادہ اچھے نہیں ہیں۔ پاکستان کے اندر اگر سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو ہماری معیشت کبھی بھی نہیں سنبھل سکتی۔ ہمارے لیے لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوان سینکڑوں نہیں لاکھوں کی تعداد میں اتنے زیادہ نوجوان ہیں جو ہر سال پاکستان سے موو کریں، خاص طور پہ جب پچھلی گورنمنٹ کے اگینسٹ نو کانفیڈنس موو ہوئی تھی، اس کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ نوجوان بددل بھی ہیں، مایوس بھی ہیں، اور وہ پاکستان سے کنارہ کشی کر رہے ہیں، وہ پاکستان سے باہر جانا چاہتے ہیں، پھر اس کا چاہے وہ راستہ لیگلی ہو یا انلیگلی ہو۔ پچھلے سال میں جو صرف پچھلے سال کے اعداد و شمار ہے نوجوانوں کے جو پاکستان کو چھوڑ کر گئے، اس میں بے روزگار نوجوان ہی صرف شامل نہیں تھے، اس میں ہمارا سارا کاریگر طبقہ بھی شامل تھا، اس میں ہمارے انجینئرز شامل تھے، اس میں ہمارے ڈاکٹرز شامل تھے، اس میں ہمارے سرجنز شامل تھے، اس میں پاکستان کا ایک پڑھا لکھا نوجوان طبقہ تھا۔ پچھلے ہی سال صرف 7.5 لاکھ نوجوان جو ہے وہ پاکستان کو چھوڑ کے چلا گیا، کیونکہ وہ مایوس ہے، اسے نظر آتا ہے کہ ہمارا مستقبل پاکستان کے اندر روشن نہیں ہے، تابناک نہیں ہے، اس لیے وہ ان کنٹریز کی طرف اپنا رجحان زیادہ کر رہے ہیں جہاں پر انہیں کمانے کے زیادہ ذریعے مل سکیں، آمدن کا ذریعہ ان کا زیادہ اچھا ہو سکے، جہاں پہ ان کا فیوچر زیادہ اچھا ہو سکے، پھر وہ مختلف ایسے کنٹریز ہیں جن کی طرف جا رہے ہیں۔ ابھی اس سال کی اگر میں بات کروں، سال 2023 کی پہلے 3 مہینوں کے اندر اس وقت 2.5 لاکھ نوجوان، جس میں پڑھا لکھا نوجوان سب سے زیادہ ہے، 2.5 لاکھ نوجوان پاکستان کو اس وقت چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی فکر کی بات ہے۔ ڈالر ہمارے قابو میں نہیں آ رہا، ہمارے پاس دینے کے لیے اپنے نوجوان طبقے کو روزگار نہیں ہے، ایون کہ ہمارے پاس ایک امید نہیں ہے جو ہم اپنے ایک نوجوان کو دے سکتے ہیں۔ اس لیے بہت بڑی تعداد میں ہمارا پڑھا لکھا ایک گرم خون، ایک ینگسٹرز کی جو پوری ٹیم ہے وہ پاکستان سے موو کر رہی ہے۔ ہمارے پاس آئندہ آنے والے وقتوں
جماعتوں میں کوئی بھی ایسا نوجوان موجود نہیں ہوگا، اور جتنے بھی طبقے یہاں سے موو کر رہے ہیں ان سے ریلیٹڈ لوگ کافی زیادہ یہاں پہ، ان سے ریلیٹڈ انڈسٹریز بہت زیادہ پریشان ہیں۔ پاکستان ہو یا کوئی بھی دنیا کا ملک ہو، انحصار ہوتا ہے نوجوانوں کے اوپر۔ آپ نے کوئی تحریک چلانی ہے، آپ نے ملک کو آگے لے کر جانا ہے، آپ نے اپنا ایک رول پلے کرنا ہے۔ ترقی یافتہ ملک کیا کرتے ہیں؟ جب ان کے اندر مسائل ہوتے ہیں تو ان مسائل کو وہ ترجیحاتی بنیادوں پر حل کرتے ہیں، مگر پاکستان جس طرح سے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے، تو جب ہمیں کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو ہم الجھنوں میں الجھ جاتے ہیں کہ کرنا کیا ہے۔ ہم مسئلے کے حل کی طرف نہیں جاتے بلکہ اس کے مزید الجھاؤ کی طرف جاتے ہیں۔ تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم سیاست کے اندر اپنی معیشت تو تباہ کر رہے ہیں، مگر ہم اپنا ینگ نوجوان جو ہمارے ہیں، ہمارے ینگسٹرز ہیں، ہمارا گرم خون ہے جو پاکستان کو بہت آگے لے کر جا سکتا ہے، وہ پاکستان کو چھوڑ کر جانے پر مجبور ہے، کیونکہ وہ مایوس بھی ہے اور بددل بھی ہے۔ اگر ہم نے فوری طور پہ اقدامات نہیں کیے تو آئندہ آنے والے وقتوں میں نہایت پریشان کن یہ معاملات ہمارے لیے ثابت ہو سکتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔